نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکارم المقتدر، مرتے وقت مومن کے انعامات، اعزازات. مرتے وقت مومن آدمی کو 10 قسم کے اعزازات یا ان سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے. نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں. نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں. نمبر 3، مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. نمبر 4، روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. نمبر 5، مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں. نمبر 6، مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے. نمبر 7، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. نمبر 8، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں. نمبر 10، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے. روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں. سورۃ نحل آیت نمبر 32، نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام ہوگا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44. مومن آدمی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں جس سے مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ نے کہا، موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں بلکہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے.
جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تب اسے آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے جنت سے کفن اور جنت سے خوشبو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح جلدی جلدی نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک سے پانی جلدی جلدی نکلتا ہے۔ مومن آدمی کی روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے ہر آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نکاح کے فاصلہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں شخص ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو
اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کے تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اسے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے، زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے؟ فلاں آدمی کس حال میں ہے؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ ستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غم زدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے۔ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں۔ اسے حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارتیں دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ روح کو عرش عظیم تک لے جاتے ہوئے ہر آسمان کے محافظ فرشتے بڑی عزت اور احترام سے مومن آدمی کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں، اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ حدیث کے راوی نے کافر کی روح کے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا کہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسے قیامت قائم ہونے تک
اس کی جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا اور پھر اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، ہم سب پر اپنا فضل کرے، موت دے اور ایمان کی حالت میں دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری بشارتیں نصیب کرے، ہمارا نام بھی مومنوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں میں شامل کرے۔ جیسے فرشتے مومن کو بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنوں جیسی موت عطا کرے، ہمیں بھی بشارتیں ملیں، ہمیں بھی سلام کہا جائے، ہمیں بھی کہا جائے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یا اللہ یہ ہماری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کر، ہمیں ایک اچھا سچا مومن مسلمان بنا دے اور باعمل کر۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔